ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان دین عید الاضحیٰ اسپیشل۔ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے اور سنو ٹی وی کی طرف سے بالخصوص تمام اہل وطن کو بہت بہت عید مبارک۔ ناظرین، آج عید کا پہلا دن ہے۔ عید کے مسائل اور فضائل پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اس نشست میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی عبد الرحمن صاحب، ناظم وفاق المدارس العربیہ پنجاب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں علامہ حافظ عابد حسین صاحب۔ مہمانان گرامی، خوش آمدید۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ عید الاضحیٰ کا پس منظر کیا ہے؟ ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عید الاضحیٰ کا پس منظر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں دو اہم عیدیں ہیں جی، کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو خوشی کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ ہر وقت وہ فکر آخرت میں رہیں اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہیں، جی، بلکہ اسلام ان کو حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی منانے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ انہی میں عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے۔ عید الفطر رمضان کی جو عبادات ہیں جی، ان کے اجر سمیٹنے کے لیے، اور عید الاضحیٰ اصولی طور پر یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام باپ بیٹے کے اس معروف واقعے کی یادگار۔ جی، ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر امت میں قربانی کا تصور رہا ہے۔ قرآن مجید میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں اور ان کو یہ معلوم ہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے حکم پر ہم سب کچھ کی قربانی ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، قابیل اور حابیل، جی، ان کا قربانی کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں موجود ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، بڑا معروف واقعہ ہے۔ جی، تو یہ سلسلہ تو ہر امت میں رہا ہے، لیکن قربانی یہ خاص طور پر یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی اس یادگار عمل کا اس یادگار عمل کے طور پر ہم مناتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی کو جب اشارہ دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو انہوں نے بھی اس میں تردد نہیں کیا، اور بیٹے کے سامنے جب پیش کیا اپنے خواب کو، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، جی، تو انہوں نے بلا دھڑک اور بلا جھجک یوں فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو خواب میں آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا اسے کر گزریے، میرے ساتھ مشاورت کی اور مجھ سے پوچھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آقا کا حکم آیا ہے، خالق کا حکم آیا ہے، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے آمادگی ظاہر کی، اور حضرت ابراہیم نے انہیں پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن میں اس کا واقعہ موجود ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اس لیے کہ تاکہ کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے، اور اس پر انہوں نے اپنا پورا زور لگایا، اور تیز چھری بھی تیز ہے، نبوت کا زور ہے، لیکن وہ ذبح نہیں ہو سکے، کیونکہ اللہ کو ان کا ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، ان کو آزمانا مقصود تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی کامیابی کا یہ نتیجہ کہ اللہ نے آنے والی تمام امتوں پر اس قربانی کو لاگو کر دیا۔ سر، یہ جو ایمان ہے اتنا کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو آپ نے ابا حضور دیکھا ہے آپ کریں تو مجھے آپ فرما بردار پائیں گے۔ یہ ایمان کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ یقیناً یہ تو دیکھیں جی، نبی پوری کائنات میں سب سے زیادہ کامل ایمان ہوتا ہے، درست۔ اور
کہتے ہیں عربی والے کہتے ہیں الولد سر لابی، واہ، باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا باپ کے طور طریقوں پر ہوتا ہے، اس کا خون اس میں شامل ہوتا ہے، اور پھر وہ بیٹا جس نے آگے چل کر نبی بننا ہے، سبحان اللہ، تو ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کا یہی تقاضا تھا کہ وہ معلوم ہوتا ہے کچھ خاص ہے، کچھ عام ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ظاہر ہے کہ انہی کی تعلیمات ہی ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ بالکل صحیح ہے، اللہ رب العزت نے جان بھی اسی نے دی، مال بھی اسی نے دیا، تو پھر جب وہ حکم دیتا ہے تو بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے مالک کی، بس یہ خاص و عام والی کوئی بات سمجھ آتی ہے، وگرنہ ہمارے پاس جو مال ہے، ہماری جو جانیں ہیں، کار پاکاں را سبحان اللہ، خود مگی، واہ واہ، بالکل اچھے باشد در نوشتن شیر و شیر، بالکل ایسا، بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ حافظ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، اور دوسرا ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا قربانی کرنا ہی لازم ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی آپ پیسے ویسے دے سکتے ہیں، کوئی رفاہی کام بھی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ درست، اللہ کریم سورہ حج میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا خون اور گوشت ہرگز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، بے شک، تو اس لیے اس کا قربانی کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے جگہ پیسے صدقہ دینا، وہ صدقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے، کیونکہ قربانی ایک ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ تعالیٰ کے دو انبیاء کی، صحیح، ایک خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انہوں نے جو کیا، ہمارا جو دین ہے وہ ملت ابراہیمی کے قریب تر ہے، صحیح، تو اس وجہ سے قربانی کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ جو خانہ کعبہ ہے پہلے بھی قربانی ہوتی تھی، پہلی امتوں میں بھی کنسیپٹ رہا تھا قربانی کا، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں 6 پارے میں وہ جو حابیل اور قابیل کا مشہور واقعہ ہے، اس وقت بھی قربانی تھی، اس کے بعد زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی قربانی کرتے تھے۔ اب کیوں یہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس وقت خون، اس کے قربانی کا جو خون ہوتا تھا اس سے خانہ کعبہ کو آلود کیا جاتا تھا، صحیح، اور اسی خانہ کعبہ کا تھوڑی سی اس سوال سے جو بات الگ ہو جائے گی، اور ننگیوں کے طواف بھی کیا جاتا تھا، نعوذ باللہ، صحیح، کہ اور جتنی پالیدگی تھی، بت رکھے جاتے تھے، ان کو اسلام نے نکالا، ان کو ہٹایا اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، اور جو قربانی کا نصاب ہے جس کے پاس، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے جو قربانی کرنا ہی فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، قربانی کا اللہ نے خود حکم فرمایا، اور وہ بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو پہلے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو اس میں جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اس کی مقدار، اس کے برابر جس کے پاس پیسے ہوں یا اتنا مال ہو، یعنی زکوٰۃ والا ہی نصاب ہے، جی جی بالکل وہی ہے جو زکوٰۃ کے مصارف میں ہیں، وہی والے ہیں کہ جس کے پاس اتنا ہوگا تو وہ قربانی کرے گا، قربانی اسی کے اوپر ضرور۔ صحیح، اس پر میں ایک تھوڑا سا اضافہ کروں گا جی، علامہ صاحب کی اجازت سے، جی جی سر، کہ قربانی کے موقع پر قربانی کرنا ہی واجب ہے، ٹھیک، یہ افضل غیر افضل کی بات نہیں ہے، جی، واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، درست، اس موقع پر خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں۔ بالکل ٹھیک، جب مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس عمل سے، قربانی والے عمل سے، جانور کو ذبح کرنے سے ہی سب سے زیادہ اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، صحیح، تو پھر یہ بہتر اور غیر بہتر کی بات نہیں ہے، اچھا ایک مفتی بلکہ صاحب اسی یہ تجدد پسند جی جی، اور اسلام کے لبادے میں ہاں، اسلام کے احکام کو تہس نہس کرنے والے اور قربانی جیسے عمل کو قربان کرنے والے لوگ بعض وہ اس غیر طرح کی مسلم بھی یہ وساوس باتیں پھیلاتے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مسلمان جو ہیں یہ تو نسل کشی کر رہے ہیں جانوروں کی،
تو ہمارے لوگ بھی ظاہر ہے نئی نسل جو ہے، نئے بچے ہیں، وہ ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کی طرف وجہ سے ظاہر ہے دنیا تو ایک ہو گئی ہے ساری. تو ان کی اصلاح کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. میں عرض کروں گا کہ جی ویسے تو ہم تو مسلمان ہیں، جی ہماری بنیاد میں ایمان بالغیب ہے، ٹھیک. اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور علت اور اس کی وجہ اور حکمت معلوم ہوئے بغیر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں. جی اگر کبھی علت اور حکمت اور وجہ بھی معلوم ہو جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہے. صحیح. لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ ہم حکم کو مانیں گے تب جب ہمیں اس کی حکمت معلوم ہوگی. صحیح. آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے کے بھی خلاف ہے، تجربے کے بھی خلاف ہے. سر 1460 سال ہو گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان سے، ان کی بعثت سے اب 1460 سال، یعنی یہ تو تاریخ ہجری ہے نا، ہجرت سے. جی ہجرت سے پہلے 13 سال مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، تو 47 اور 13 1460 سال ہو گئے. بالکل تو ٹھیک. اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، اور امتیں، یہ امت برابر قربانی کرتی چلی آ جانور رہی ذبح ہے، کرتی اور چلی جا رہی ہے. ہر سال لاکھوں نہیں ہاں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ. جی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جانور چاہے ریوڑ نظر آتے ہیں، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں. جناب اللہ رب العزت نے اس حکم کی تعمیل کی برکت سے، ویسے بھی اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے. جی جی آپ دیکھیں جتنے بھی حرام جانور ہیں، ہاں کتیا ہے وہ 5 6 بچے دیتی ہے، بلی ہے، فلانی ہے، فلانی ہے، لیکن آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے، شاذ و نادر اکا دکا کہیں دیکھیں گے. صحیح. اور اس کے مقابلے میں حلال جانور ایک بچہ دیتے ہیں. صحیح. ایک بکری ہے وہ شاید کبھی 2 کبھی 3 کبھی اس سے زیادہ، ورنہ ایک، لیکن ان کے ریوڑ ہیں. برکت تو ہے ان میں. اللہ کے حکم کی جب تعمیل کریں گے تو یقیناً اس میں برکت آئے گی. اور ہمارا ایمان بالغیب تو ہے ہی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے تو یہ تجربہ اور مشاہدہ بھی کافی ہے کہ الحمدللہ اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود، اور ہر سال کروڑوں جانور ذبح ہو جانے کے باوجود الحمدللہ کمی نہیں آئی. اور الحمدللہ. آپ کچھ فرمانا چاہ اور رہے ہیں؟ جناب قربانی کا، آپ قربانی کے علاوہ بھی دیکھیں کہ روزانہ 2 دن چھٹی ہوتی ہے گوشت کی، بالکل اور اس کے علاوہ کہ 4-5 دن روزانہ کتنے لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں. جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بکری کا ایک بچہ، پھر اس کی وہ جو عمر کا بھی حساب ہوتا ہے سارا، وہ پلتا بڑھتا ہے. اور اس طرح حلال اور حرام میں فرق ہے کہ اس طرح جو ہے نا اللہ نے ایک طریقہ بنایا کہ حلال میں برکت رکھی ہے. کسی طریقے سے بھی حلال کوئی بھی کام ہو، کسی ہماری زندگی کے روزمرہ مسائل میں، جو حرام اور حلال ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں ساری مطلب اس میں حلال میں اللہ نے برکت رکھ دی اور حرام میں برکت نہیں. یہ رفاہی کاموں کی اس موقع پر بات کرنا، یہ دراصل یہ ان کو لوگوں کی رفاہ سے تعلق نہیں ہے. وہ اسلام کے اس حکم کو ختم کرنے کی سازش کرتے ہیں. جبکہ یعنی رفاہی کاموں کے لیے اور بہت سارے ذرائع ہیں. زکوٰۃ ہے، فطر ہے، منتیں مانتے ہیں، صدقہ خیرات ہے، اور بہت سارے انفاق فی سبیل اللہ مستقل ہے. تو اور اس کے علاوہ جو ہم روزمرہ جو اسراف کرتے ہیں، مختلف رسوم، جاہلانہ رسوم پر ہم لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں، آپ ان کو روکیے، اور اس کی جگہ آپ رفاہ عامہ کا کام کیجئے. اللہ کے قربانی کے حکم کو قربان کرنے کے در پر. جناب جیسے قربانی کی بات چل رہی ہے، اسی میں ابراہیم علیہ السلام کو جیسے پہلے وہ پس منظر میں اگر جا کے دیکھیں تو جو پہلے خواب آئی کہ اپنی پیاری چیز میری بارگاہ میں قربان کریں، تو کتنے آپ نے جانور نا اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دیے. بکریاں، گائیں آپ کے پاس کثرت سے ہوتی تھیں، تو آپ مہمان نواز بھی بہت زیادہ تھے، تو وہاں جانور کتنے ذبح کر دیے. پھر دوبارہ پھر
तीसरी मरतबा फिर वो जो कुरान करीम में कि फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब ये सूरह साफ़ात की 23वें पारे में आयत नंबर 101 ता 109 तक तकरीबन, ये जो है ना मुफ्ती साहब बेहतर जानते हैं इसका, तो ये इसका बेहतरीन उसमें तर्जमे में कि इसका वहाँ पे सारा बता दिया कि जब चलने फिरने के करीब हुए तो उनको ये बताया कि अपने बेटे को ज़बह करे, तो फिर अल्लाह ने उसी को कुरान में नकल फरमाया। तो जानवरों की अगर होती उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ताला ने बेटे की कुर्बानी मांगी थी। सही। फिर उसको उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाने का मकसद क्या था और तालीम देनी थी, जैसे हम यही बात करें हलाल हराम और सारी चीज़ों की तमीज़ करना। आज क्यों शाइरुल्लाह के ऊपर जोर दिया जाता है? जितनी ये निशानियाँ हैं, हज के जितने अराकीन हैं, जो कुछ भी अल्लाह वालों ने किया, अल्लाह के अंबिया ने किया, जब तक कोई बंदा वो अदा पूरी नहीं करता तो तब तक अल्लाह ताला उसका हज ही कबूल नहीं फरमाता, चाहे वो कोई माने या ना माने। जो पहुंच गया वहाँ पे अमन वाला भी हो गया और सारी निशानियों को उसने ज़िंदा करना है, उन निशानियों के मुताबिक अमल करना है जो अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के अंबिया ने करके दिखाएं कि ये करना है, अल्लाह का ये रास्ता है और ये जो गैरुल्लाह का रास्ता है इससे निकलना है और अल्लाह के रास्ते की तामील करनी है। जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया उसी को पाबंद करना है और उसी के ऊपर अमल करना है कि उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइए कि कुर्बानी का सवाब क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने अपने पहले सवाल के जवाब में हदीस पढ़ी थी सर, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है जी कि मा अमिला आदमीयुन मिन अमलिन यौमन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम। जी जी, ये तो हो गया कि उस दिन वही सबसे महबूब खून और बहाना अफजल ही अमल सबसे है, मकबूल अमल है। जी, ठीक हो ये यही मुतय्यन है, यही वाजिब सही है। सही। अगली बात है जो इसकी फजीलत से मुतालिक, जी इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अज़लाफ़िहा व अशआरिहा। ये जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों खुरों और खुरों और अपने बालों समेत आएगा। हाँ बिल्कुल। यानी जो गोश्त काबिल इस्तेमाल और काबिल इंतफ़ा है उस पर तो अजर व सवाब है ही, ठीक, लेकिन जो बेकार चीज़ें हैं जिन पर जो किसी भी एतबार से न खाने के काम न किसी और चीज़ के काम, आप उसको डस्टबिन में फेंकते हैं, सही, वो भी ज़ाय नहीं है अल्लाह के यहाँ। सुभान अल्लाह। वो उनका भी वज़न होगा और उसके मुताबिक आपको सुभान अल्लाह अजर व सवाब मिलेगा। और आगे यूँ फरमाया व इन्नहु लयक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्ज़। अल्लाह के ये ज़मीन पर इसका खून बाद में गिरता है, वाह, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये कबूल पहले हो जाता है। पहले हो जाता है, वाह, कबूलियत का दर्जा ये पहले पा लेता है। फ़तीबू बिहा नफ्सन, इतने बड़े अजर सवाब को देखते हुए खुश दिली से कुर्बानी करो, इसको अपने लिए मुश्किल और मुसीबत न समझो, इसको अपने माल की तज़यीए न समझो, बिल्कुल ठीक, बुखल से काम न लो। इतना बड़ा सो। और आगे एक हदीस में आता है जी कि साहबा ने पूछा मा हाज़िहिल अज़ाही, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या चीज़ है? आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, हाँ ये दुरुस्त, तुम्हारे अब्बा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम उनकी मिल्लत पर हैं, जी मिल्लत उनकी इब्राहीम सुन्नत है, हनीफा। ठीक, तो फरमाया, फिर साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह चलो उनकी सुन्नत हो गई, ठीक है, फमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इसमें क्या अजर व सवाब है, हमें क्या फ़ायदा होगा इस कुर्बानी से? उनकी सुन्नत अदा। आपने फरमाया बिकुल्ल शअरतिन हसनतुन, कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल पर अजर व सवाब है, एक बाल पर एक नेकी। तो आप अंदाज़ा लगाएं, गोश्त को तो एक तरफ रखें, अगर खाल पर जो लाखों बाल हैं, दुरुस्त, एक एक बाल पर भी अगर एक नेकी हो तो कितना अजर व सवाब और कितनी नेकियां लिखी जाएंगी। अच्छा, ये तो है बालों की बात, जो जैसे गाय है जी, जैसे भैंस है, जैसे बकरी है। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह आपने बालों की बात की है, फसूफ या रसूलल्लाह, जिनकी ऊन होती है
وہ تو واہ۔ ان کے ریشے جو ہے وہ بہت باریک ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بال اس کے مقابلے میں ذرا موٹا ہوتا ہے, گننے کے قابل ویسے بھی نا پھنس جاتے ہیں بالکل. آپس ہاں. میں, یہ الگ تو رہتے ان ہیں. کا کیا آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ, سبحان اللہ, اس سبحان کے اللہ. بھی ایک ایک ریشے کے, اون کے بھی ایک ایک, جو بھیڑ پر دمبے پر جو صوف ہوتی ہے, جی جی, فرمایا اس کے بھی ایک ایک ریشے پر اجر و ثواب ہے, نیکی ہے. اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا, جی قومی یا فاطمہ قومی الی اضحیتک, اپنے قربانی کے جانور کی طرف کھڑی ہو اور اس کے قربانی کرتے وقت آپ وہاں موجود رہیں. ہاں بالکل. اور اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ جی بہتر یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 مینڈوں کی قربانی کی, خود ہی ان کو ذبح کیا. صحیح. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ پاس کم تو از کھڑا ہو کم نا. موجود ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور آگے فرمایا اپنی قربانی کے ذبح کے وقت موجود رہو. فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكَ, سبحان اللہ. اس کے خون کے پہلے قطرے سے ہی تمہارے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ, تو سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ جب ایک ایک بال پر نیکی ہو, درست ہے. اون کے ایک ایک ریشے پر, اور پھر اس کے اندر وہ سینگ اور وہ کھر اور وہ بال, وہ سب جو بیکار ہیں, کسی نہ کھانے کے کام آتے ہیں نہ کسی اور چیز کے, ان پر جب ثواب ہے. اور اللہ کے نبی اپنی لخت جگر کو فرما رہے ہیں کہ پہلے قطرے سے ہی تمہارے سارے پہلے گناہ معاف. تو اس سے بڑھ کر اور کیا اجر و ثواب ہو سکتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ نہ ہو. بالکل ایسا, بالکل ایسا. حافظ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک تو ان جانوروں کی عمریں کتنی ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور دوسرا مفتی صاحب نے ثواب کے بارے میں بتایا. آپ اس کی ذرا اپوزٹ سائڈ بھی ہمیں دکھائیے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو کیا اس کے لیے کوئی وعید بھی ہے اسلام میں؟ جی جناب, سب سے پہلے تو جانوروں کی جو عمریں ہیں نا, سورہ انعام کی 8ویں پارے میں قرآن کریم کا اگر مطالعہ کرتے رہیں تو ناظرین کو یہی مشورہ دیں گے کہ قرآن پاک کا مطالعہ رکھیں آج کے پرفتن دور میں, تو اس سے فائدہ ملتا ہے. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. یہ جو جانور ہیں یہ 8 قسمیں ہیں ان کی, یعنی کہ بکرا جو ہو گیا اور اس کی بکری ہو گئی, اسی طرح اس میں مینڈا ہو گیا اور بھیڑ ہو گئی, دمبا اور دمبی اسی میں آ گئے, اور پھر اس کے ساتھ اونٹ اور اونٹنی, بیل اور گائے. اور پھر آج کل اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کہاں سے, جبکہ بھینس یہ کچھ 1-2 صدی پہلے بھینس کی تو پھر مان لیتے ہیں, اس کا جو کٹا ہے اس کی نہیں مانتے. جی تو وہ بھی اسی طرح بیل کی قسم میں آ جاتے ہیں, بھینس بھی گائے کی قسم میں آ جاتی ہے. تو اس میں اونٹ الگ ہے, اونٹنی الگ ہے, بکری الگ ہے, اور ان کی جو عمروں کا حساب ہے, جو بکرا ہے کہ اور بکری, اس کی جو عمر ہے کم از کم جو ہے نا 1 سال ہو. اسی طرح بھیڑ اور دمبا دمبی اسی میں آ جائیں گے. ہاں اگر دمبا یا مینڈا جس کو بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے, اس کی عمر اگر وہ 6 ماہ کا ہو, موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں 1 سال کا محسوس ہو, تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے. بکرے اور بکری کی اس کی اتنی عمر کی قربانی نہیں لگتی, اس کے لیے 1 سال کا, کم از کم 1 سال. اور پھر گائے اگر وہ صحت مند ہو تو پھر بھی نہیں لگتی اس کی, سال کا ہو, 6 ماہ کا, 6 ماہ کا وہ سال ضروری ہے اس کے لیے, اس پہ سال ضروری ہے, کم از کم سال ضروری ہے, اور وہ بھی گنا ہونا چاہیے. اور معذرت کے ساتھ آج کل جو بیوپار کرتے ہیں یا بیچتے ہیں, وہ اتنی ظلم کی انتہا کرتے ہیں کہ ان کے دانت توڑ دیتے ہیں, ان کے دانت توڑ کے پھر جو ہے نا ان کی عمر پورا کرنے کے لیے. دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں کہ قربانی اتنا ایک اچھا ہمارا جو اسلام کا جو ایک طریقہ جو اللہ کے انبیاء نے ہمیں سکھایا, اس قربانی کے پیچھے بہت سارے راز ہیں.
صحیح. اس میں ہر چیز کی خواہشات کی قربانی، نفس کے خلاف، حرام خوری، جھوٹ، رشوت، دغا بازی، کسی کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں قربان کرنا ہے. صحیح. تو اس میں جو گائے اور بھینس وغیرہ، اس کی عمر کم از کم جو ہے نا 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے. اور جو آپ نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود، ہاں ایک چیز اور بھی اس میں کہ قربانی کا جانور صحت مند ہونا ضروری ہے. صحیح. لنگڑا، کانا، اور اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں، کچھ فقہ میں اس میں نرمی بھی ہے کہ جو گھاس دیکھ سکتا ہو، قربان گاہ تک چل سکتا ہو، پھر اس طرح اس میں تھوڑی بہت گنجائش بھی ہے. بہرحال صحت مند اور اچھا جانور یعنی چھوٹا موٹا کوئی پرابلم ہے تو چل جاتا ہے. جی. تو اس میں خاص وہ ہے، تعین ہے. تو قربانی نہ کرنے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کہ جو استطاعت کے باوجود، جس میں استطاعت ہو تو وہ توفیق نہ کرے اور قربانی نہ کرے، اللہ والوں کی یاد کو تازہ نہ کرے، تو اس کے لیے فرمایا کہ عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے. کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، تو اس کے لیے اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ کے رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس کے قریب ہی نہ آئے، ہمارے قریب نہ آئے. اور عید کی جو اس میں نماز ہے وہ بھی پڑھے، بلا وجہ کوئی اگر نماز عید چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بھی سخت وعیدیں بیان کی گئی. صحیح. سر میں اس میں چھوٹا سا اضافہ کروں گا. جی جی پلیز. وہ یہ کہ یہ سال کی عمر جی بکری بکرے میں اور بھیڑ دمبے میں، جی لیکن بھیڑ اور دمبے میں تھوڑی سی رعایت بھی ہے صحیح کہ اگر 6 مہینے کا ہے مگر موٹا تازہ ہے، سال کے ساتھ سال عمر والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو انہیں جیسا لگتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے. باقی میں یعنی گائے بیل ہے، بھینسا ہے، ان میں 2 سال کی عمر ضروری ہے. 1 دن بھی کم ہوگی تو نہیں ہوگی. صحیح. اسی طرح وہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے اونٹ یا اونٹ. جی جی. اچھا، یہ عمر جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے. اچھا صحیح. یہ ایک بات ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل ہم رواج جو ہے وہ انگریزی تاریخ کا ہے، بالکل، تو اس لیے بندہ اس کو ہی پیش نظر رکھتا ہے. اور ایک بات جو میں خصوصیت کے ساتھ بیان کروں گا کہ عموماً دندہ ہونے کو دیکھا جاتا ہے. جی جی. اب دندہ ہونا یہ اس کی ایک علامت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل مدار عمر پر ہے. دندہ ہونا عموماً اس کی علامت ہوتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. صحیح. اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے کہ اس کی مفتی صاحب جب لوگ خریدتے ہیں تو پھر تو جو کچھ وہ بتاتا ہے جس نے وہ رکھا ہوا ہے اسی پہ عمل ہو. ظاہر ہے. دیکھیں حتی الامکان آدمی جی کسی مشکوک اس کو جب اس کو کسی بھی طرح شبہ ہو جائے، بالکل صحیح، تو چھوڑ دے اس کو. چھوڑ دے. حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک. بالکل صحیح. جو چیز شک میں ڈال رہی ہے اس کو چھوڑو، اطمینان والی صورت کو اپناؤ. تو آدمی اپنے معرفت کے جگہ سے بھی لے سکتا ہے، جی جی بالکل، یا اس کو چھوڑ کے ایسا بھی لے سکتا ہے جس میں یقینی طور پر دوسرا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہ. بالکل. تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ اسی کی بات. جناب اس کی تھوڑی سی، جیسے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ اس میں جیسے ایک بچہ ہے، انسان کا بیٹا بچہ جو 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے، دانت گرتے ہیں، کسی کے پہلے بھی گر جاتے ہیں. انہوں نے بڑے خوبصورت جملہ فرمایا کہ اس لیے عمر پورا ہونا ضروری ہے، نہ کہ دانت دیکھ. بالکل کہ عمر پوری ہو. اور پھر اس میں جو قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے حصے بنانا، 3 حصے کرنا، رشتہ داروں کو دینا، غریب مسکینوں کو دینا، ان کو کھلانا، یہ بھی بہترین یعنی مستحب عمل ہے، اچھا کام ہے. اگر کوئی گنجائش نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، ہمارے ایسے بہت سارے پنجاب میں، پاکستان میں پورے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ اتنی غربت ہے کہ ان کو سال کے بعد ہی گوشت کھانے کو ملتا ہے کہ وہ قربانی اس وقت. ایسا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ قربانی کا گوشت اپنے گھر بھی سارا رکھ سکتا ہے. اور جو ہمارے کچھ لوگوں کی رسم اپنے جو ماننے والے جو قریبی ہیں ان کو دیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے، جو حقدار ہیں کہ ان کو جو ہے. میں نے ایک عالم سے سنا تو کسی مدرسے میں وہ بچے، جیسے مدارس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو والدہ نے بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا تو جو ہے نا مدرسے میں رہنا، گھر نہ آنا، عید والے دن تو بھی کوئی بوٹی کھا لے گا، گوشت کھا لے گا. تو یہ قربانی جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو مستحق ہیں ان کو اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، سخاوت کی دلیل بھی ہے، اور بہت سارے اس کے ہمارے لیے اسباب. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا
آپ عید الاضحیٰ کیسے مناتے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ نہایت شان دار عبادت سے، سادگی سے اور شکر سے مناتے تھے. امت کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید مناتے تھے. جی. عید الاضحیٰ کے دن جو معمولات احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، جی. اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو استعمال فرماتے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز فرماتے تھے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس کو روزے سے تعبیر کرتے ہیں، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا معمول یہی تھا کہ عید الفطر پر کچھ کھا کے جاتے تھے میٹھا، اور عید الاضحیٰ پر نہیں کھاتے تھے. بعد میں عید پڑھنے کے بعد اپنی قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کے گوشت سے کھاتے تھے. بالکل. تو یہ روزہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سنت عمل ہے. سر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، جی. اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بھی یہی درمیانی دھیمی آواز سے پڑھتے جاتے. بہت شور بھی نہیں اور بالکل دل میں بھی نہیں، درمیانی دھیمی آواز میں یہ تکبیرات پڑھتے تھے. اللہ اکبر، ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں. ٹھیک. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک. تو ان کو پڑھتے جانا اور پڑھتے آنا. اور اسی طرح صحابہ کرام بھی اسی طرح راستے میں تکبیرات پڑھتے تھے. صحیح. اور نماز مسجد کی بجائے وہ کھلی جگہ پہ ٹھیک. ادا فرماتے تھے. اور آج بھی مستحب یہی ہے جی. کہ مساجد کی بجائے کھلے میدان میں، عیدگاہ میں نماز عید ادا کی جائے. صحیح. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے تشریف لاتے تھے. صحیح. تاکہ یہ راستے بھی گواہی دیں گے جی. جی ہاں نیک اعمال کی. اسی طرح عید کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ادا کرتے تھے. جی. یہ تو معلوم ہی ہے، شاید آگے سوال آپ کریں گے جی. جی. نماز عید کے ادا کرنے کا طریقہ تو اس میں آ جائے گا. جی. بہرحال اس میں خطبہ دیتے، نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد 2 خطبے دیتے، درمیان میں جیسے جمعے کے 2 خطبے ہوتے ہیں، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ اور پھر خطبہ، اور اس کے بعد پھر چھٹی. صحیح. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل تھا کہ قربانی کرتے تھے اور ذبح بھی خود اپنے ہاتھ سے کرتے. بالکل ٹھیک. بالکل. اسی لیے افضل یہی ہے کہ آدمی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، یا جیسے کم سے کم جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم وہاں موجود رہے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح اپنی امت کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے. جی. جو امت کے نادار جو نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے بھی، یہ آپ کی رأفت و رحمت ہے، آپ کی شفقت ہے، امت کے ساتھ والہانہ تعلق ہے. جی. اور اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، فقراء اور مساکین کو بھی دیتے تھے. قرآن میں بھی آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. ٹھیک ہے. قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی دو جو گھر میں بیٹھے ہیں قناعت کے ساتھ، یعنی لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے، بالکل صحیح. اپنی حالت پر خوش ہیں اور قناعت کیے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، بلکہ ان کو دینا افضل ہے. بالکل یعنی بجائے عام جو بھکاری ہوتے ہیں یا جو جن کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی، ان سے زیادہ ان لوگوں کو دینا
اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، یہ زیادہ افضل ہے. جی، جو سفید پوش جن کو آپ کہہ بالکل سکتے صحیح، ہیں. بالکل صحیح. ٹائم کم ہے مفتی صاحب. جی بڑا مزہ آ رہا تھا. حافظ صاحب سے چھوٹا سا سوال کر لیں گے. حافظ صاحب ایک تو نماز کا طریقہ بتا دیں، عید الاضحیٰ کی نماز لوگ کیسے پڑھیں، ذرا یاد تازہ ہو جائے سب کی. اور دوسرا فرمائیے کہ فار ایگزامپل کوئی ایک رکعت کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو دوسری رکعت کیسے مکمل کرے گا، اور جو بالکل ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا وعید ہے؟ جناب جو عید نہیں پڑھتا تو اس کے لیے تو سخت وعیدیں بیان ہوئے، سخت گناہگار ہے اچھا. کہ ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے. جو اللہ نے خوشی کا دن دیا، طریقہ دیا، اس کو کرنا. اور 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور پہلی رکعت جو ہے نا ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد قرات ہوتی ہے، پھر اس فاتحہ قرات، پھر اس کے بعد رکوع سجود، رکعت مکمل ہوتی ہے. صحیح. پھر اسی طرح دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پہلے قرات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قرات کے بعد رکوع میں جب جاتے ہیں اس سے پہلے 3 زائد تکبیریں، یعنی 6 زائد اضافی جو تکبیریں ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. ان تکبیروں کو مکمل کیا جاتا ہے، کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر، پھر اس کے بعد رکوع سجود، پھر اس کے بعد خطبہ، اور پھر دعا. مطلب یہ نماز کا ایک طریقہ. اور جو جس کی رکعت رہ جائے، جیسے نماز کی پہلے رہ جاتی ہے، کوئی نماز میں ملتا ہے 2 رکعت فجر کی مثال لے لیں کہ 2 رکعت میں آتا ہے، 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اپنی بعد میں مکمل کرتا ہے. اسی طریقے سے اپنی رکعت مکمل کرے گا، زائد تکبیریں بھی ادا کرے گا، اور پھر جو ہے نا اپنا سلام پھیرے گا تو بعد میں خطبے میں شامل ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے اس کا. اور عید کا دن خوشی منانا اور یہ پھر اچھے کپڑے پہننا مطلب بہترین ایک عبادت ہے. پھر مسلمانوں کو ملنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے کہ مسلمانوں کو مصافحہ کرنا، گلے ملنا، ان کی دل جوئی کرنا، اور جو حقدار ہیں ان تک گوشت پہنچانا، کہ جن کو قرآن میں جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو پہچانا جاتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ ویل سیٹل ہیں، ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں نا سورہ بقرہ کی ایک آیت میں 3 پارے میں کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ویل سیٹل ہیں، بالکل زبردست ہیں، فرسٹ کلاس. وہ لوگوں سے لپٹ کر نا سوال نہیں کرتے ہوتے، تو ان کو بھی دیا جانا، حصے کرنا. پھر یہ قربانی کے جتنے معاملات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ دین ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، جو کچھ ملا یہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے ہے. تو اسی طریقوں کو ہم فالو کریں. بالکل ایسے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو مسبوق کہتے ہیں، مسبوق، جی، جس کی کچھ رکعتیں رہ جائیں، چاہے 1 رکعت رہ جائے، چاہے زیادہ رہ جائیں اور آخر میں ملے. جی. عام نمازوں میں تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے وہ اس کی ہو گئی، صحیح، اور پہلی جو ہے والی ہے جس طرح وہ اکیلے پڑھتا ہے وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. عید میں ذرا مختلف ہے. سر عید میں یہ ہے کہ مسبوق اصلاً تو یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہیں 3 زائد تکبیریں، لیکن اگر وہ رہ گیا، 1 رکعت پہلی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکعت رہ گئی ہے جس میں قرات سے پہلے تکبیریں ہیں. لیکن جب یہ پوری کرے گا اس کے لیے اصل حکم یہ ہے جس پر جمہور ہیں، کوئی وہ پہلے قرات کرے پھر تکبیریں کہے. صحیح. حالانکہ وہ دوسری رکعت ہے، اس کو پہلی کرنی چاہیے تھی، لیکن جمہور کا یہ مذہب ہے کہ یہ کرے. لیکن کچھ علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ پہلے قرات سے پہلے تکبیریں کہے اور اس کے بعد قرات کرے. بس یہ تھوڑا سا. بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا اور عید الاضحیٰ کے مسائل اور فضائل بھی سنے. قربانی کے حوالے سے آج کے پروگرام میں 2 باتیں بڑی خاص تھیں، ایک ثواب کے حوالے سے اور ایک وعید کے حوالے سے. اس کے ثواب کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، اور اس کی وعید کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. سرکار کے ان دونوں کلاموں سے یہ بات بڑی ہی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.